السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے حدیث نمبر 19، مال کا عیب چھپانا جائز نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر علی صبرۃ طعام، غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے، یعنی اس کے پاس سے گزرے، غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فادخل یدہ فیہا، آپ نے اپنا ہاتھ اس گلے کے ڈھیر کے اندر داخل کیا۔ فنالت اصابعہ بللا، اور آپ کی انگلیوں نے کچھ گیلا پن محسوس کیا، نمی محسوس کی۔ فقال ما ھذا یا صاحب الطعام، آپ نے کہا کہ اے غلے والے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہے، یعنی گیلا پن کیوں ہے؟ فقال اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس ڈھیر پر بارش ہو گئی تھی۔ قال افلا جعلتہ فوق الطعام، آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے اس کو گیلے والے حصے کو اوپر کیوں نہ رکھا غلے کے؟ حتی یراہ الناس، یہاں تک کہ لوگ اس کو دیکھتے، محسوس کرتے کہ یہ گیلا غلہ ہے، الگ سے فیل ہوتا ان کو۔ من غش فلیس منا، یہ لکھنے والی ہے سونے کے تاروں سے، خوبصورت انداز میں جگہ جگہ لکھ کر لگانے کے قابل ہے، بازاروں میں شعور دینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارا امتی نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تجارت میں دھوکہ جائز نہیں، اور دھوکہ دہی کی ایک صورت کو کلیئر کر کے ہر طرح کے دھوکے کو ہم اس صورت پہ رکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ دھوکہ ہر حال میں منع ہے، نہ صرف تجارت میں، جاب میں، گھریلو معاملات میں، ہر جگہ جہاں کوئی آپ پر اعتماد کر کے آپ سے معاملہ کر رہا ہے، وہاں پہ اگر کوئی دھوکہ دیا جا رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ تفصیل کیا ہے کہ نبی کریم غلے کے ڈھیر سے گزرے، آپ نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کیا، انگلیوں میں تری گیلا پن محسوس کیا، پھر آپ نے فرمایا کہ اے غلے والے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ اس ڈھیر پر بارش پڑ گئی تھی، تو آپ نے فرمایا تم نے بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں؟ پھر آپ نے اسلامی تجارت کا ایک بہت بیسک اہم رول بتا دیا کہ جو تجارت میں دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ رک کر ہم تجارت کے نبوی اصول جو کل ہم پڑھ رہے تھے آپ کی بک میں، میرے پاس پیج 116 اور 17 ہے جو ہم نے کل پڑھا تھا، تو اسی کو ذرا سا ذہن میں لے کر آئیے کہ حصول رزق کے اندر جو اسلامی طریقہ ہے، ظاہری بات ہے کہ اسلام نے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں وہ سارے کے سارے عدل اور انصاف پر مبنی ہیں۔ جب ہم ان طریقوں کو لے کر چلتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات بہت اچھی طرح کلیئر ہو جاتی ہے کہ کون سا ذریعہ حلال ہے اور کون سا ذریعہ حرام ہے۔ اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے جس کو میں نے کل بھی ہائی لائٹ کیا تھا، اصولی ہدایت، پہلی ہدایت جو ہے، نمبر 1 ہدایت، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال دولت ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، لیکن اگر باہمی رضامندی سے لین دین ہو تو یہ جائز ہے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ رشوت، دھوکہ دہی، رزق حرام، تجارت کے کون سی تجارت صحیح ہے، اچھا تاجر کون سا ہوتا ہے، یعنی یہاں پہ جو 18 سے 25 تک آپ کی حدیثیں ہیں، اور اس کے علاوہ کمپلسری میں بھی جو اگر اس ٹائپ کی کوئی حدیث یا آیت آپ پڑھیں گے، سود کے حوالے سے پڑھیں گے، یہ آیت آپ کو ہر جگہ کوٹ کرنے سے فائدہ ہی ہوگا۔ ایک تو عملی زندگی میں فائدہ ہے، دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو ایک دفعہ رٹا لگا لیں اچھے طریقے سے بغیر اعراب کے، تو اس کا فائدہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لکھنے میں بھی ہوگا کہ آپ اس کا عربک ٹیکسٹ بھی لکھیں گے اور ترجمہ بھی لکھیں گے۔
تو یہاں پہ ہمیں بتا دیا گیا کہ بھئی یہ جو کیا ہے، انسان نے لین دین میں طریقہ کار کیا اختیار کرنا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ وہی طریقہ کہ جس کے اندر کسی کا حق نہ مارا جائے، اور ہر وہ طریقہ منع ہے جس میں کسی کا حق مارا جاتا ہے، ایمانداری کے خلاف ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ظاہری بات ہے کہ باطل کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ چیز خواہ دھوکہ اور فریب کے ذریعے کی جائے، رشوت، خیانت اور سود کے ذریعے حاصل کی جائے، جس طرح بھی ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال لیا جائے گا وہ بیع باطل آئے گی۔ اور اس میں بات وہی ہے کہ اسلام نے ان معاملات کی نشاندہی فرمائی ہے جنہیں عموماً باطل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان معاملات کی دینی دنیاوی برائیوں کی نشاندہی کر کے ہمیں بتا دیا کہ کیا خطرناک معاملہ ہے۔ تو یہ جو ہم دیکھ رہے تھے کل تجارت کے نبوی اصول، یہ تو میں نے ابھی آپ کو اس آیت کے حوالے سے ذرا مختصر سا انٹروڈکشن دیا یہاں پر۔ اب اس میں جو تھوڑا سا ہم ایک دو پوائنٹ پچھلے پڑھیں گے کہ جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ قسمیں کھانے کی ممانعت ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ہم یہ حدیثیں پڑھتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ آپ کی بک میں جو تھوڑا سا انہوں نے انٹروڈکشن دیا ہوا ہے تجارت کے نبوی اصول کا، تو ہم تھوڑا تھوڑا اس کو بھی دیکھتے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بات بات پر قسمیں نہ کھائیں، خاص طور پر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے قسمیں جو کھائی جاتی ہیں۔ ظاہری بات ہے جو بندہ بہت قسمیں کھاتا ہے اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، افسوس ایسے تاجروں پر جو بات بات پر نہیں خدا کی قسم اور ہاں خدا کی قسم کی رٹ لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی قسم کھا کر اپنا مال بیچے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو قسمیں نہیں کھانی، کوئی بھی مال بیچنا ہے وہ سیدھے طریقے سے بیچ دیں، قسم خدا کی قسم باجی، خدا کی قسم بھائی جان یہ فلاں ایسے ہے، یہ مجھے اتنے میں پڑا ہے، اس طرح کی کتنی باتیں ہمارے ہاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پھر افائے عہد، تجارت افائے عہد اور معاہدے کا نام ہے، اور وعدے کی پابندی ایک مسلمان تاجر کی خوبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم پڑھ چکے۔ وعدہ کی خلاف ورزی ظاہری بات ہے ایک منافق کا طور طریقہ ہے، گاہک کو ٹالتے رہنا، اچھا کل آئیں، پرسوں آئیں، اچھا 2 دن میں بنا دوں گا، اچھا 10 دن میں بنا دوں گا، اور وعدہ پورا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بہت بڑا سبب ہے۔ پہلے ہی اتنا ٹائم ڈیوریشن لیں، آپ کو پتہ ہے کہ 8 دن میں یہ کام ہونا ہے تو آپ اس سے 10 دن لے لیں، اسے کہیں کہ جی 10 دن میں یہ کام ہوگا، اور پھر 10ویں دن جب وہ آئے تو چیز تیار ہو کر اس کے حوالے کی جائے۔ ایک مسلمان تاجر کو رقم کی ادائیگی کا وعدہ کر کے ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ غیر اسلامی اور تجارتی دنیا میں تاجر کی ساکھ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس میں دھوکہ دہی آ جاتی ہے، یہی جو ابھی ہم نے مال کا عیب چھپانا جس کو کہا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، ہر طرح کی دھوکہ دہی منع ہے، خواہ کم تولیں، جھوٹی اور غلط قیمتیں بتائی جائیں، یا جس انداز میں بھی دھوکہ دیا جائے۔ گویا بددیانت تاجر، دھوکہ باز، فریبی مسلمان برادری کا فرد نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ آگے سیرت نبی کا وہی واقعہ جو کہ آپ بازار میں تشریف لے گئے، تاجر گندم فروخت کر رہا تھا، اس کو اب آپ خود کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اسی حدیث کی تشریح کی طرف آتے ہیں، مال کا عیب نہ چھپاؤ۔ یہ جو ہے مال کا عیب نہ چھپاؤ، ظاہری بات ہے کہ تاجر کا کام کیا ہے کہ جس کو وہ مال بیچ رہا ہے اس کو اپنے مال کا عیب اور نقص واضح کر دے۔ کیوں واضح کر دے؟ تاکہ خریدنے والا لا علمی میں کوئی سامان نہ خریدے اور کوئی غلط چیز خرید کے نہ چلا جائے۔ اور جب وہ لا علمی میں خریدے گا، پھر گھر جائے گا، وہ دیکھے گا، تو ظاہری بات ہے پھر اگلے دن وہ لڑنے کے لیے آئے گا اور بہت سخت جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی سیدھا سادہ ہوگا تو گھر بیٹھ کے بددعائیں دے گا۔ دونوں صورتوں میں مال بیچنے والے کا بہت زیادہ نقصان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اسے حلال نہیں کہ جب کسی کے پاس سودا بیچے اور اس سودے میں اگر کوئی عیب ہو تو اسے ظاہر نہ کرے۔ اس کا کام ہے کہ وہ اس کو ظاہر کرے، اس کو بتائے۔ چھپا کر، عیب چھپا کر کوئی چیز بیچنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک حدیث ہم نے پڑھ لی، میں نے آپ کو بار بار کہا اس کو ہر وقت ساتھ رکھنا ہے، من غش
فلیس منا۔ سپوز کوئی اپنی گاڑی بیچنا چاہتا ہے، گاڑی میں 2-3 نقص ہیں، اب اس نے اس کو تھوڑا فٹ کرا دیا ہے، کوشش کی ہے، اب وہ ٹھیک چل رہی ہے، لیکن وہ پھر ہر دوسرے دن خراب ہو جاتی ہے انہی نقائص کے ساتھ۔ تو جب آپ گاڑی بیچیں گے تو آپ اس کو بتائیں گے کہ ابھی تو یہ ٹھیک چل رہی ہے، آپ اس کی ٹرائی بھی لے لیں، یہ نقص تھے، میں نے اس کے ٹھیک کروا دیے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ انہی نقائص کے ساتھ بہت پریشان کرتی ہے۔ یہ ہے چیز کا عیب بتا کر اس کو فروخت کرنا۔ اب آپ کہیں گے کہ اگر ہم اس طرح سے عیب بتانا شروع کر دیں گے، خامیاں بتانا شروع کر دیں گے تو ہماری چیز لے گا کون؟ تو یہی تو امتحان ہے نا، کہ اگر کوئی آپ کسی کو بیچنا چاہ رہے ہیں اور پھر وہ اپنی گڈ ول سے خود خرید رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اس کو پتہ ہوگا نا، آنکھیں بند کر کے تو نہیں لے رہا، اس کو پتہ ہوگا کہ اس کو بتایا گیا ہے، تو اس کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ مارکیٹ میں تو کوئی بھی مجھے نہیں اس طرح سے بتاتا، یہ بتا رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں یہ 2-3 خامیاں ہی ہوں گی، پھر اس کو سوٹ کرے گا وہ خرید لے گا، سوٹ نہیں کرے گا تو وہ نہیں خریدے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی کی بنیاد کے اوپر آپ کے لیے کوئی اور بہترین اسباب بنا دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز بیچی جائے اس میں جو بھی عیب ہے، جو بھی خامی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، 1 ہے 2 ہیں 10 ہیں، بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حدیث ہمیں اسی طرف لے کر آ رہی ہے اور ہمیں اس چیز کی نبوی تعلیم دی جا رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے تاجر سے ناراض ہوتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کیسے تاجر پر؟ ایسے ہی تاجر، یہ جو ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ جو مال کا عیب نہیں بتاتا۔ سوچیں ذرا، ہماری مارکیٹس میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری دکانوں کے اندر صبح سے لے کر شام تک یہ چکر، دھوکہ بازی، فراڈ، جال سازی کتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ خود سوچیں، سبزی لینے جاتے ہیں، فروٹ لینے جاتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے مال کی، اپنے فروٹ کی، سبزی کی کیسے سیٹنگ کی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں دکھاتا اچھا ہے، اوپر سے 2-4 اچھے ڈال کر اندر سے ہاتھ گندے ڈال کر وہ گندی گندی چیزیں بھی آپ کے سامان میں ڈال کے آپ کو دے دیتا ہے۔ گھر آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیا گند اس نے دے دیا آپ کو۔ تو آپ سوچیں کہ بازار میں بیٹھ کر کوئی بندہ ایسے کرے تو وہ اللہ کی لعنت آ رہی ہوتی ہے اس کے اوپر، فرشتے لعنت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں۔ بھئی آپ ایک جو تھوڑی خراب چیز ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، اچھی کو ایک سائڈ پہ رکھیں، خراب کی تھوڑی سی ریٹ ڈاؤن کر دیں، جس نے غریب نے خریدنا ہوگا وہ خرید لے گا، جس نے اچھا خریدنا ہوگا وہ اچھا خرید لے گا۔ ایک بندے کی ساکھ بنتی ہے۔ یہ تجارت کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ آگے چل کر ہم بہت سی حدیثیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ بہرحال وہی بات ہے نا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اس سے اس کا بھائی کسی عیب دار چیز کا سودا کرے تو وہ اس کے نقص سے اس کو آگاہ نہ کرے۔ بہرحال صاف صاف بتا دینے کی ضرورت ہے، اسلامی تجارت کا زبردست اصول یہی ہے، کیونکہ دھوکہ دہی جو ہے وہ ایمان کے منافی ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ جس دین میں اس کے فالورز کو، نبی کے امتیوں کو تجارت میں رزق حلال اور فیئر رہنے کی تعلیم دی گئی تھی، اس کے اپنے دکاندار، اپنے تجارت پیشہ لوگ، بزنس مین دھوکہ دہی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ مارکیٹ میں آپ کو 80% مال جو ہے وہ نمبر 2 جعلی نظر آئے گا۔ ملک کی تجارت میں تو ہم تھے ہی بددیانت، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہم بین الاقوامی تجارت کے حوالے سے بھی بددیانت مشہور ہو چکے ہیں۔ عام ہیں ہماری شکایتیں، جب ہم یہاں سے نمونہ یا سیمپل فراہم کرتے ہیں کسی کو تو دکھاتے کچھ اور ہیں، لیکن سودا طے پانے کے بعد جب اصل مال روانہ کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کی کوالٹی انتہائی گھٹیا ہوتی ہے۔ اور استغفر اللہ، بے شمار مثالیں ہیں، آئے دن آپ پڑھتے رہتے ہیں اس طرح کی کہانیاں۔ پینسلیں مانگی ہیں تو مسواکیں بھیج دی، کسی نے گوند مانگا ہے تو پانی بھر کے ان بوتلوں میں بھیج دیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے معاملات ہیں جہاں پہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف غیر ممالک میں ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے بلکہ ہمارا اپنا اعتبار بھی جاتا رہتا ہے۔
اور ہم سخت تجارتی خسارے سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ہماری اور بہت بڑی تھنکنگ بھی ہے، اس کو سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ تھنکنگ کیا ہے کہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے یہ چیز ہمارے اندر، کس نے ہماری برین واشنگ کی کہ غیر مسلموں کو، اور اپنے طور پر ہم یہ لفظ بھی بولتے ہیں غیر مسلموں کے لیے کہ کافروں کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ پتہ نہیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یا یہ جو گفتگو ہے ہم کہاں سے لے کر آئے ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے، سنت نبوی اسوہ رسول کیا ہے، صحابہ نے کب ایسا کیا، انہوں نے کب ایسی تلقین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں سوسائٹی میں زندگی گزار کر گئے وہاں پہ یہود بھی تھے، مشرکین بھی تھے، نصارہ بھی تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی تھے، سارے بازاروں میں آتے جاتے تھے، تجارتیں ہوتی تھیں، لین دین ہوتی تھی، مسلمان ان سے ڈیلنگ کرتے، وہ مسلمانوں سے ڈیلنگ کرتے۔ یہ روایت، یہ چیز کہاں سے آئی ہمارے پاس کہ ہم کہیں کہ نان مسلمز کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ اور پھر میں نے ہم ایسے لوگوں سے بھی یعنی پالا پڑا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ اس قدر دینی لوگ ہیں، اس قدر لمبی داڑیاں اور اس قدر اللہ اللہ کرنے والے اور کبھی نماز نہ چھوڑنے والے، لیکن وہ اپنی یہ غیر مسلموں کو جو چکر دینے والی داستانیں ہیں نا، وہ اتنے ذوق اور شوق سے سناتے اور ایسے بتاتے کہ ہم نے وہ جی وہاں پہ ہم غیر مسلموں کے علاقوں میں، ملکوں میں رہ کر آئے ہیں، اور پھر ہم نے فلاں ٹائم پہ ان کو فلاں دھوکہ دیا، وہ فلاں کارڈ میں ہم نے فلاں چیز حاصل کی، وہ فلاں معاملہ ہم نے ایسا کیا، اور ہم نے جناب بڑا تیر مار لیا، بڑا کمال کر لیا ان کو نقصان پہنچا کر، استغفر اللہ، اور بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی کوئی بہت بڑی بات، مارکا مار لیا، اور تو ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ہم نے ان کا یہ نقصان کیا۔ تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ یہ جو محاورہ ہم نے سنا ہے نا کہ جس تھالی میں کھانا اسی تھالی میں چھید کرنا، ایک تو آپ غیر مسلموں کے علاقوں میں رہیں جا کر، وہاں کی ہر طرح کی فیسلٹیز جو ہیں وہ اویل کریں، وہاں کے سکھ چین آرام خوشحالیاں لیں، اور یہ ہمیں اچھا طرح پتہ ہے کہ پوری دنیا میں زیادہ تر جو غیر مسلموں کے علاقے ہیں، ملک ہیں، وہاں پہ زیادہ پیس ہے، وہاں پہ زیادہ خوشحالی ہے بنسبت اسلامک ملکوں کے۔ کمپیریزن کر لیں، آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگر آ جائیں گے۔ رہنا ہم وہاں پہ پریفر کرتے ہیں، بھئی اگر آپ کو سوٹ نہیں کرتا جائیں کسی اسلامی ملک میں رہیں، نہیں وہاں نہیں رہنا، کیونکہ وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہیں، وہاں پہ وہ اپنے شہریوں کو نمبر 3 درجے کا شہری بنا کر رکھتے ہیں اسلامی ممالک جو ہیں۔ لیکن جب آپ ایسے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی ہوتی، ایکوالٹی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، اتنے وہ آپ کو سہولیات دے رہے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے آپ کو امیگریشن دی ہوئی ہے، اگر انہوں نے آپ کو ورک پرمٹ دیا ہوا ہے تو اچھی ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ، اور وہاں پہ ہم پھر ان کو پیٹھ پیچھے چھرا گھونپیں، آستین کا سانپ بنے۔ دیکھیں دھوکہ تو کہیں پہ بھی جائز نہیں ہے، فراڈ تو چاہے مسلمان ہے یا چاہے غیر مسلم ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ فراڈ کریں اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں معاف فرما دے۔ تو یہ جو سٹیٹمنٹس آپ کو سننے میں ملتی ہیں کہ جی غیر مسلموں کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے، یہ فلاں کرسچن کے ساتھ، یہ ہندو کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہمارے نبی نے جو اخلاق سکھایا ہے، جو اسوہ سکھایا ہے، جو طریقہ سکھایا ہے تجارت کے اندر، وہ رزق حلال کا ہے، وہ امانت کی ادائیگی کا ہے، وہ فیئر ہونے کا ہے، وہ مال کا عیب اچھے طریقے سے بتانے کا ہے، وہ چاہے کوئی ہو۔ یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑے فخر کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں، اس اللہ کو ماننے والے ہیں کہ جو کاروبار میں اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن دوسروں کو نقصان نہیں دیتا۔ لیکن آج آپ دیکھیں خال خال آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں، خال خال، ارد گرد اوپر نیچے آپ ڈھونڈیں، اور پھر اگر کوئی ایک آدھ اللہ کا بندہ آپ کو مل جائے تو آپ دیکھیں ہمارا دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ بھی ہم نے فلاں ٹیلر سے کپڑے سلوائے ہیں، وہ بات بہت پکی کرتا ہے، وعدے کا بہت پابند ہے،
جب اس نے ٹائم دیا ہے اس نے اسی ٹائم پہ ہمیں ہماری چیز واپس کیا۔ آپ انگلیوں پہ گنیں اپنی پوری زندگی میں تو اتنی بڑی ہو گئی ہوں، مجھے تو کوئی بندہ نظر نہیں آتا اکا دکا کے سوا کہ جس نے کوئی ایسی وعدے کی پابندی کی ہو کہ میرے لیے قابل مثال بن جائے وہ بات۔ تو بس اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، یہ باتیں جو ہیں، ہم ان کو بس اسی طرح رکھ کر لے کر چلنے والے نہ بنیں، بلکہ ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اب جیسے ماشاءاللہ آپ گرلز ہیں، اسلامیات الیکٹیو لی ہوئی ہے، تھوڑے سے اگرچہ ہم لوگ ہیں، لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں ان تھوڑوں کو بہت تھوڑا نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنے آپ کو ایک قوت سمجھیں کہ اگر ہم 40 گھروں سے 45 گھروں سے تعلق رکھنے والیاں ہیں تو وہ 45 گھر نہیں ہیں، وہ 45 نسلیں ہیں، اور پھر اس کے ذریعے آپ اپنی یہ نبی کی سنت کو جو ہے نا وہ آگے پھیلا دیں کہ کم از کم ہمارے 45 گھر جو ہیں وہ رزق حلال کے معاملے میں بہت کانشیس ہوں گے، ہم رزق حرام کی طرف نہیں جائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ بڑا چینج لانا چاہتے ہیں تو پہاڑوں کو توڑنے سے نہیں وہ آئے گا، ذروں کو سرکانا سیکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم نے شروعات کرنی ہے، اور پھر بات وہی ہے کہ جو بات ہمارے بس میں ہے ہم نے اپنے بس کے مطابق ہی بات کرنی ہے نا، ہم نے اس سے آگے بڑھ کر نہیں جانا کسی معاملے کے اندر۔ تو بس اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جو دوسرا کوئی کر رہا ہے کرتا رہے، اللہ اس کو ہدایت دے، ہمیں اس کے بارے میں ہدایت کی بس دعا کرنی ہے، ہمیں اپنے معاملے کو درست کر کے اپنی فیملیز کے اندر اس رزق حلال کی پالیسی کو لے کر آنا ہے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ نہ کرے رسوائی کا ذریعہ ہمارے خاندان، ہماری فیملیز، ہمارے مرد نہ بنے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میں نے تو ان کو بتا دیا تھا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسا نہ ہو قیامت کے دن، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں کریں اور ہمیں رزق حلال حاصل کرنے کی، رزق حلال کھانے کی، رزق حلال کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور پھر یہاں پہ رک کر میں پھر وہی بات کہوں گی کہ آپ لوگوں سے اسائنمنٹس جو ہیں وہ لی جا رہی ہیں، جلدی جلدی اپنی اسائنمنٹس جو ہیں وہ جمع کروایا کیجئے، آپ کا ہی فائدہ ہے اس کے اندر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ اسکول کالجز کے بارے میں تو ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیا صورتحال بننے جا رہی ہے، کب تک یہ اوپن ہوں گے، آپ کا ٹائم نہیں ویسٹ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک وے آؤٹ بنا دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ چلے ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے، ٹھیک ہے نیٹ کا تھوڑا پرابلم ہے، نیٹ کے خرچے ہیں، بعض لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، موبائل کے ایشوز ہیں، لیکن چلیں اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ تھوڑا سا خرچہ کر کے پیکیجز ہیں مختلف قسم کے، ہم اپنے لیے یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ان ٹچ رہیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ السلام علیکم۔